ویلکم بیک عزیزان گرامی، ہم سورہ کہف کر رہے ہیں اور ہم نے اس کی 21 آیات تک کر لیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سیقولون، ان قریب اب کچھ لوگ کہیں گے، ثلاثۃ رابعہم کلبہم، کہ وہ 3 ہیں اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ ویقولون، اور کچھ دوسرے کہیں گے، خمسۃ، یہ وہ 5 ہیں، سادسہم کلبہم، اور چھٹا ان کا کتا ہے۔ رجمم بالغیب، بن دیکھے، ایسے ہی تکا مارتے ہوئے۔ ویقولون، اور کچھ لوگ یہ بھی کہیں گے، سبعۃ، وہ آدمی 7 تھے، وثامنہم کلبہم، اور 8واں ان کا کتا ہے۔ قل، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے، ربی اعلم، میرا رب زیادہ جانتا ہے، خوب جانتا ہے، بعدتہم، ان کی گنتی کہ وہ کتنے تھے، ما یعلمہم، اور نہیں جانتے وہ الا قلیل، سوائے کچھ کے، بہت تھوڑے لوگ ان کے اس حال کو جانتے ہیں۔ فلا تماری فیہم، آپ اس معاملے میں بحث مت کیجیے، الا مراء ظاہرا، سوائے سرسری سی، ولا تستفتی فیہم، اور نہ ہی آپ ان کے معاملے میں کسی سے پوچھیں، منہم، ان کے بارے میں، احدا، کسی سے بھی، ولا تقولن، اور آپ کسی چیز کے بارے میں بھی یہ نہ کہیں، لشیء، کسی چیز کے بارے میں بھی، انی فاعل ذلک غدا، کہ میں یہ کام کل کر دوں گا، الا، سوائے، ان یشاء اللہ، کہ آپ یہ کہیں کہ اگر اللہ چاہے۔ آپ کسی چیز کے بارے میں بھی یہ نہ کہیں کہ بے شک میں اسے کل کرنے والا ہوں، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اور اپنے رب کو یاد کریں، اذا نسیت، جب بھی آپ انشاءاللہ کہنا بھول جائیں، وقل، اور فرما دیں، عسیٰ ان یہدینی، کہ قریب ہے کہ میرا رب مجھے ہدایت دے، ربی، میرا رب، لاقرب من ھذا رشدا، اس معاملے میں رشد و بھلائی سے قریب ترین بات کی طرف اللہ تعالیٰ میری رہنمائی فرمائے۔ عزیزان گرامی، ہوا یوں تھا کہ یہود نے اہل مکہ کو سکھایا اور کہا کہ اگر 3 باتوں کا جواب یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو دے دیتے ہیں تو پھر تو تم مان جاؤ یہ رسول ہیں، اور رسول کے سوا کوئی اس کا جواب دے سکتا ہی نہیں، اور اگر یہ 3 باتوں کا جواب نہ دے پائیں تو پھر تم جو چاہے ان کے ساتھ سلوک کرو، پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ رسول نہیں ہیں۔ ان میں سے پہلی بات یہ کہ ان سے پوچھو وہ اصحاب کہف، وہ غار والے کون تھے، وہ قصہ کیا ہے، اور وہ ذوالقرنین کون تھے، وہ قصہ کیا ہے، اور روح کسے کہتے ہیں۔ جب انہوں نے تینوں سوال آپ کے سامنے رکھے تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اس کا کل جواب دے دوں گا۔ اب وہ کل آئی اور گزر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل کا انتظار فرمایا کہ اب وہ آئیں اور بتائیں، کیونکہ ہوتا تو یہی تھا کہ جب بھی، حتیٰ کہ مدینہ میں ہجرت کے بعد بھی، اگر کوئی صحابہ کوئی سوال بھی کرتے اور دین کے معاملے میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم کا انتظار فرماتے اور وہی آ جاتی، اور اللہ کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا فرما دیتے۔ اب یہاں پر بھی آپ نے وہی طرز اپنایا کہ اگر مکہ مکرمہ میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا کہ یہاں یہ کوئی اہل مکہ کوئی بات کرتے، وہاں اللہ تعالیٰ حضرت جبریل کو بھیج دیتے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ٹریننگ فرمائی ہے۔ اب یہ 3 سوال یہود نے سکھائے ہیں اور کفار بہت جم کر آئے ہیں، اور کافروں نے کبھی اصحاب کہف کا نام نہیں سنا تھا، ذوالقرنین کا نام نہیں سنا تھا، ہاں روح کے بارے میں انہیں کچھ معلوم نہیں، مگر روح کے بارے میں اتنا سن رکھا تھا کہ جسم میں روح ہوا کرتی ہے۔ اب یہ تینوں کی حقیقت کیا ہے، یہ قصہ کیا ہے، اور اس کو تفصیل سے بتانے کے لیے ایک نبی کا ہونا ضروری ہے۔ ابھی انہوں نے فوراً ہی ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے، ابھی پتہ کیے لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں تمہیں بتا دوں گا۔ 15 روز گزر گئے اور جبریل امین آئے نہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر التجا کی
کہ لوگ تو اب بری بری باتیں کرنے لگے کہ بھئی وہ کیا ہوا تو بتانے والے تھے، اب جواب ہی نہیں ہے آپ کے پاس۔ یہاں تک کہ 15ویں دن جبریل امین سورہ کہف پوری کی پوری لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ جب بھی آپ یہ کہیں کہ یہ کام میں کل کروں گا تو ساتھ میں یہ ضرور کہیں انشاءاللہ، اگر اللہ ان یشاء اللہ، کہ اگر اللہ چاہے تو میں یہ کام کل کروں گا۔ اور اگر کبھی کسی بات میں بھی یہ کہنا بھول جائیں تو پھر آپ کو جو ہی یاد آئے، جب بھی یاد آئے اسی وقت کہہ دیں۔ اب اس کے بعد باقی جو ہیں سارے سوال آپ کو ساتھ ساتھ ہی ملتے جائیں گے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ، اور وہ رہے اپنے اس غار میں 300 سنین، 300 سال، وَازْدَادُوا 9، اور اس کے اوپر بھی 9 سال مزید، یعنی 309 سال وہ غار والے اس غار میں رہے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، اللہ اعلم بما لبثوا، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے اس مدت کو جتنا عرصہ وہ رہے۔ لہو غیب السماوات والارض، اس کے سامنے آسمانوں اور زمین کا سب پوشیدہ سامنے ہے۔ ابصر بہ و اسمع، کیا ہی خوب دیکھنے والا اور کیا ہی خوب سننے والا ہے۔ ما لہم من دونہ من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور ما لہم من دونہ، اللہ کے سوا کوئی بھی ان کا مددگار نہیں اور وہ اپنے حکم میں کسی کو بھی شریک نہیں کرتا۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب آپ انہیں بتا دیجئے۔ اب پہلا سوال ہی یہی تھا، اصحاب کہف کون تھے، ان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ اب یہ توریت میں پورا واقعہ موجود تھا، اب انہیں پتا تھا کہ یہ چیز تو صرف یا تو اہل کتاب جانتے ہیں، اہل توریت جانتے ہیں، اور یا اگر کسی کو بتایا گیا ہوگا تو وہ ضرور کوئی نبی اور رسول ہی ہو سکتا ہے۔ وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ، اور آپ اس کی تلاوت کیجئے جو کچھ آپ کے رب کی من کتاب ربک، آپ کے رب کی کتاب میں سے آپ پر وحی کیا گیا ہے۔ لا مبدل لکلماتہ، اس کے کلمات کو بدلنے والا کوئی نہیں۔ ولن تجد، اور نہ ہی آپ پائیں گے من دونہ ملتحدا، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی پناہ گاہ۔ وَاصْبِرْ نَفْسَکَ، اور آپ روک رکھیے اپنے آپ کو، مع الذین یدعون، ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں ربہم، اپنے رب کو، بالغداۃ والعشی، صبح بھی اور شام بھی، یریدون، وہ چاہتے ہیں، وجہہ، اللہ تعالیٰ کا مکھڑا، اللہ کی رضا، ولا تعد عیناک عنہم، اور آپ کی آنکھیں ان سے تجاوز نہ کریں، ترید زینت الحیات الدنیا، کہ دنیاوی زندگی کی زینت چاہنے لگیں، ولا تطع، اور نہ ہی اطاعت کریں، من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، جس کا دل ہم نے اپنے ذکر سے بند کر رکھا ہے، واتبع، اور اس نے اتباع کی، ہواہ، اپنی خواہش کی، وکان امرہ فرطا، اور اس کا معاملہ حد سے بڑھا ہوا ہے۔ اور آپ اس کی تلاوت کیجئے جو کچھ آپ کے رب کی کتاب میں سے آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اور اس کے کلمات کو، اللہ کے کلمات کو بدلنے والا کوئی نہیں، اور آپ اس کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں پائیں گے۔ اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روک رکھیں، یعنی صبر کریں، ان لوگوں کے ساتھ روک رکھیں جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور وہ اس کا چہرہ چاہتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں، اور آپ کی آنکھیں ان سے تجاوز نہ کریں کہ دنیاوی زندگی کی زینت چاہنے لگیں، اور اس شخص کی اطاعت نہ کریں جس کا دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا اور اس کا معاملہ حد سے بڑھا ہوا ہے۔ مومنوں کے ساتھ صبر کرنے کا حکم اور تلاوت کلام پاک کا حکم اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ رحمان کے بندوں سے کسی بھی حال میں بے رخی نہ برتیں۔ جو اللہ کے بندے ہیں، جو آپ کے ساتھ ایمان لائے ہیں، جو دنیا میں بہت عاجز ہیں، مسکین ہیں، لیکن آپ کے ساتھ وہ رب کو پکارتے ہیں، آپ نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑنا اور نہ ہی ان سے کسی قسم کی، بھلے بہت بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے لوگ، بہت مال و دولت والے، شان و شوکت والے آ جائیں، ان کے مقابلے میں
انہیں اہمیت نہیں دینی اور ان سے بے رخی نہیں برتنی۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اور کہہ دیجئے حق تو تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ فَمَن شَاءَ، پھر جو چاہے، فَلْيُؤْمِن، تو وہ ایمان لے آئے، وَمَن شَاءَ، اور پھر جو چاہے، فَلْيَكْفُرْ، وہ کفر کر لے۔ اِنَّا اعتدنا، یقیناً ہم نے تیار کر رکھا ہے، للظالمین، ظالموں کے لیے، نارا، آگ کو، جہنم کو، احاطہ بہم، وہ جہنم احاطہ کر لے گی، سرادقها، اپنے جہنم کی جس کی قناتوں نے احاطہ کر رکھا ہے اپنے جہنمیوں کا۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اور جب وہ فریاد کریں گے، یغاثوا، تو انہیں پلایا جائے گا، بماء، پانی، کالمہل، ایسا جو تیل کی طرح ہوگا، یشوی الوجوہ، اور ان کے چہرے بھون ڈالے گا، جو کھولتے ہوئے تیل کی طرح ہوگا اور وہ چہرے بھون ڈالے گا۔ بئس الشراب، بہت ہی پینے کا برا پانی ہے، وساءت مرتفقہ، اور وہ بہت ہی بری آرام گاہ ہے، یعنی جہنم رہنے کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے، اور یہ کھولتا ہوا تیل پینے کے لیے بہت برا پانی ہے۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے حق تو تمہارے رب کی طرف سے ہے، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے نہ لانا ایمان، نہ لائے کفر کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے، اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ میں نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے، اور اس آگ نے چاروں طرف اپنے ظالموں کا خود گھیراؤ کر رکھا ہے۔ اب وہ جب جہنمی پانی کے لیے فریاد کریں گے تو انہیں کھولتا ہوا تیل ان کے منہوں پر ڈال دیا جائے گا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ انا لا نضیع، یقیناً ہم ان نہیں ضائع کرتے، اجرا، ان کا اجر، من احسن عملا، جو عمل میں جنہوں نے اچھا عمل کیا ہو، اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، لہم جنات، جن کے لیے باغات ہیں، عدن، ہمیشہ رہنے والے، تجری من تحتہم، جن کے نیچے سے بہتی ہوں گی، الانہار، نہریں، یحلون فیہا، انہیں پہنائے جائیں گے اس جنت میں، من اساور، کنگنوں میں سے، من ذہب، سونے کے، انہیں ان جنتوں میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، ویلبسون، اور انہیں وہ پہنیں گے، ثیاباً، کپڑے، خضراً، گرین رنگ کے، ہرے رنگ کے، من سندس و استبرق، موٹے ریشم کے اور باریک ریشم کے، دونوں طرح کے ریشم کے انہیں کپڑے پہنائے جائیں گے، اور ہرے رنگ کے کپڑے ہوں گے۔ متکئین فیہا، ٹیک لگا کر وہ بیٹھے ہوں گے، علی الارائک، تکیوں پر، نعم الثواب، بہت اچھا بدلہ ہے، وحسنت مرتفقہ، اور بہت اچھی رہنے کی جگہ ہے، آرام کی جگہ ہے۔ اس سے پہلے جہنم کے بارے میں بتایا، وہاں کیا کیا جہنمیوں کو کیا ہو رہا ہوگا، آگ کی لپٹ ہی انہیں گھیراؤ میں کیے ہوئے ہوگی، کھولتا ہوا تیل ان کے منہ پر پھینکا جائے گا جب انہیں پیاس لگے گی، اور وہ پانی کی التجا کریں گے، اور وہ بہت برا پانی، پینے کا مشروب بھی برا اور ٹھکانہ بھی برا۔ اور اس کے بعد فوراً ہی ایمان اور اعمال صالحہ والوں کا، ان کا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا کوئی اچھا عمل ضائع نہیں ہونے دیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہمیشہ ہمیش کے باغات رکھے ہیں جن میں وہ گھومیں پھریں گے، عیش کریں گے۔ ان باغات، ان جنتوں کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، وہاں انہیں ریشم کے کپڑے پہنائے جائیں گے، جن کو موٹا پسند ہے انہیں موٹا ریشم، جن کو باریک پسند ہے انہیں باریک ریشم، اور جنتیوں کا لباس ہرے رنگ کا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ وہاں پہ انہیں تکیوں کے ٹیک، مسندیں ہوں گی، وہاں پہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے۔ کیا ہی پیارا بدلہ ہے، کیا ہی پیارا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو، مجھے، آپ کو اللہ تعالیٰ ایسی جنتیں عطا فرمائے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ، ان کے سامنے بیان کیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مثلاً رجلین، ان دو مردوں کی مثال، جعلنا لأحدہما، جن دونوں میں سے ہم نے ایک کے لیے، جنتین من اعناب، دو انگوروں کے باغ جسے ہم نے عطا کیے، وحففناہما، اور ان کے گرد ہم نے بنخل،
کھجوروں کی باڑ لگا دی۔ وجعلنا بینہما زرعا، اور ان دونوں باغوں کے بیچ اور کھجور کی باڑ اور انگور کے بیچ ہم نے کھیتی اگا دی۔ کلتا الجنتین، اور ان دونوں باغوں نے آتت اکلہا، اپنا اپنا پھل دیا، ولم تظلم منہ شیئا، اور اس پھل میں سے کچھ بھی کم نہ کیا، یعنی بھر کے پھل دیا۔ وفجرنا خلالہما نہرا، اور ہم نے ایک نہر بھی اس کے بیچ بہا دی۔ وکان لہ ثمر، اور اس کے لیے پھل تھے۔ فقال لصاحبہ، تو ان دونوں آدمیوں میں سے ایک نے اپنے دوست سے کہا، وہو یحاورہ، اور وہ اس سے بحث کر رہا تھا، انا اکثر منک، میں زیادہ ہوں تم سے، مالاً، مال میں بھی، واعز، اور زیادہ عزت والا ہوں، نفرا، لوگوں کے معاملات میں بھی زیادہ معزز ہوں۔ ودخل جنتہ، اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا، وہو ظالم لنفسہ، اور وہ اپنی جان کے لیے خود ہی ظالم ہو گیا تھا۔ قال، کہنے لگا، ما اظن، میرا نہیں خیال، ان تبید ہذہ ابدا، کہ کبھی بھی یہ مجھ سے جنت چھن بھی سکتی ہے، یہ کبھی تباہ بھی ہو سکتی ہے۔ وما اظن، اور نہ ہی میرا خیال ہے، الساعۃ قائمۃ، کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی، ولئن رددت، اور اگر مجھے لوٹایا گیا، الی ربی، میرے رب کی طرف، لاجدن، تو مجھے ضرور ملے گی، خیرا منہا، تو مجھے ضرور ملے گا اس سے بہتر، منقلبہ، بہتر لوٹنے کی جگہ۔ عزیزان گرامی، یہ ایک بہت پیاری مثال ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے لوگوں کو سنوائی، کہ اے نبی اکرم، ان کے سامنے وہ مثال بیان کیجئے کہ دو آدمی تھے، ان دونوں میں سے ایک کو اللہ تعالیٰ نے انگوروں کے 2 باغ عطا کیے، اور ان انگوروں کے باغ کے ارد گرد کھجوروں کی باڑ لگا دی، اور ان کے بیچ میں کھیتیاں اگا دیں، اور اب ان دونوں باغوں کے بیچ نہر چلا دی، ادھر بھی پانی دے رہی ہے، ادھر بھی پانی دے رہی ہے، اور دونوں باغ پھلوں سے لد گئے، بھر گئے۔ اور وہ شخص اپنے باغ میں، اپنی جنت میں داخل ہوتا ہے تو اپنے دوست سے بحث کرتا ہے۔ اب وہ خود کو اعلیٰ سمجھ رہا ہے، کیونکہ اس کو باغ بھی پھلوں سے لدے ہوئے، اور نہر بھی مل گئی، پانی بھی مل گیا، رتبہ مقام مل گیا۔ تو اب اس کا ساتھی اور اس کا دوست، جب تک کہ اس کو باغ نہیں ملے تھے تب تک تو دونوں ایک جیسے تھے، اب یہ بڑھ گیا تو یہ دوست کو حقیر سمجھنے لگا اور اس سے بحث کرنے لگا، اور اسے کہنے لگا کہ مجھے اللہ نے تم سے زیادہ مال بھی دیا ہے، عزت بھی دی ہے، میں تم سے بڑھ کر ہوں، مجھے زیادہ، میرے پاس کثرت ہے۔ کس چیز کی کثرت ہے؟ مال کی، عزت کی، اور تعداد میں لوگوں کی، جتھے کی، اس میں اولاد بھی ہو سکتی ہے، اس میں بیویاں بھی ہو سکتی ہیں، اس میں نوکر چاکر بھی ہو سکتے ہیں، غلام لونڈی بھی ہو سکتے ہیں، یعنی نفر جو ہیں، کثرت تعداد میرے پاس ہے، عزت بھی میرے پاس زیادہ ہے، مال بھی میرے پاس زیادہ ہے۔ اور وہ اسی طرح سے اسی اپنے غرور کے ساتھ، اپنے زام میں، وہ اپنے باغ میں داخل ہوا، ظالم لنفسہ، اپنے آپ کے ساتھ ظلم کر رہا تھا۔ وہ یہ جب وہ یہ سب کہہ رہا تھا تو اپنی جان کے لیے ظالم تھا، کیونکہ غرور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی، یہ جو کبر ہے وہ اللہ کی رضا ہے، اللہ کی چادر ہے، اور اللہ تعالیٰ اس غرور کو برداشت ہی نہیں کرتے۔ ذرہ برابر بھی یہ جب کسی میں داخل ہوتا ہے تو اس کو برباد کر کے چھوڑتا ہے۔ اب یہ کہنے لگا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی تباہ ہو سکتا ہے، پھلوں سے لدا ہوا، ایک نہیں دو، اور اس میں قسم قسم کے پھل بھی ہیں اور کھیتیاں بھی ہیں، تو نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ کبھی قیامت آئے گی، اور اگر قیامت آتی بھی ہے تو جس حال میں ہوں، اس سے بھی زیادہ اچھے حال میں وہاں پر ہوں گا۔ قال لہ صاحبہ، اب اس کا ساتھی، اس کا دوست جو کہ مومن تھا، وہ بولا، وہو یحاورہ، اور وہ اسے جواب دے رہا تھا، بحث کر رہا تھا، اکفرت بالذی، کیا تو ناشکرا ہو گیا، کیا تو کفر کرتا ہے، بالذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، من تراب، مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر اس نے تجھے نطفے سے پیدا کیا، ثم سواک رجلا، پھر اس نے تجھے ٹھیک مرد بنا دیا۔ اب یہ جو ساتھی ہے، یہ جو بیچارہ مسکین ہے، غریب ہے، لیکن اس کو ایمان والا بتایا، یہ مومن ہے، اور اس نے کہا کہ
تو اس ذات کے ساتھ کفر کر رہا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر اس نے تجھے نطفے سے پیدا کیا، پھر اس نے تجھے اتنا بڑا انسان بنا دیا، مرد بنا دیا۔ لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، لیکن میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں، لیکن میرا تو یہ یقین ہے کہ وہ اللہ ہی میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا۔ ولولا، کیوں نہیں تو نے ایسا کیا، اس دخلتا، جب تو داخل ہو رہا تھا، جنتا کا، اپنے باغ میں، قلت ماشاء اللہ، اور تو کہتا کہ ماشاء اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے جو چاہا وہ مجھے عطا کیا، لا قوت الا باللہ، اللہ کے سوا میرے پاس کوئی طاقت نہیں، لا قوت الا باللہ، یعنی میں کوئی قوت نہیں سوائے اللہ کی قوت کے، میرے پاس تو کوئی ہمت طاقت نہیں کہ مجھے اتنا ملتا، نہ ہی میں اس لائق ہوں کہ مجھے اتنا ملتا، یہ رب ہی ہے، اسی کے پاس تمام تر طاقت قوت ہے کہ وہ جس کو چاہے عطا کرے۔ ماشاء اللہ کا مطلب یہی ہے وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، لا قوت الا باللہ کا مطلب ہے وہ جسے چاہتا ہے، یعنی اسی کے پاس قوت ہے، اسی کے پاس، اسی کی مدد سے وہ چیز باقی رہ سکتی ہے۔ ان ترانی، جب تو دیکھ رہا تھا، انا اقل من کا، کہ میں کم تر ہوں، قلیل ہے سامان میرے پاس، من کا مالا و ولدا، جب تو نے یہ دیکھا کہ میرے پاس مال بھی، دولت بھی تجھ سے کم ہے، میرے پاس بیٹے بیٹیاں بھی تجھ سے کم ہیں، تو نے کہا نا کہ انا اکثر منکم مالا و اعز نفرا، اور میرے پاس عزت بھی زیادہ ہے، نفر بھی زیادہ ہیں، اولاد بھی زیادہ ہے، اور مال و دولت بھی، عزت بھی، تو جب تو نے دیکھا کہ تیرے پاس یہ سب کچھ زیادہ ہے تو تو نے یہ کیوں نہ کہا ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے سوا اور کسی کی قوت اور طاقت نہیں، میری کوئی طاقت قوت نہیں تھی، میرے پاس کوئی طاقت قوت نہیں تھی کہ میں اتنا مال حاصل کر سکتا، میں اتنی اولاد والا بن سکتا، میں اتنی عزت والا بن سکتا، جو تو نے مجھے کم تر پایا تو تو نے یہ کیوں نہ کہا۔ فعسیٰ ربی، اور امید ہے کہ میرا رب، ان یؤتینی خیرا من جنتک، کہ وہ مجھے عطا کرے تیرے باغ سے زیادہ بہتر، ویرسل علیہا، اور تیرے باغ کے اوپر بھیج دے، حسبانا من السماء، حسبان کیا ہے؟ عذاب، حسبانا من السماء، آسمان سے کوئی عذاب، فتصبح صعیدا زلقا، اور یہ باغ تیرا چٹیل پھسلتا ہوا میدان بن جائے، او یصبح، اور یا ہو جائے ماؤہا، اس کا پانی، غوراً گہرا، فلن تستطیع، اور تو استطاعت نہ رکھے، لہو طلبا، اسے تلاش کرنے کی بھی، یعنی پانی میں تیرا باغ ڈوب جائے، یا آسمان سے اللہ تعالیٰ کوئی عذاب نازل کر دے اور یہ تیرا باغ جو ہے چٹیل میدان بن جائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، ویسا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر تو نے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے باغوں سے بہتر مجھے عطا فرما دے، اور اگر تو نے مجھے خود سے کمتر دیکھا تو اللہ کا شکر ادا کرنا تھا، نہ کہ غرور کر کے تو مجھے حقیر بتا رہا ہے، اور اس کو، اور غرور کر کے یہ سوچ رہا ہے کہ یہ کبھی تباہ نہیں ہوگا، اور تو قیامت کا بھی منکر ہو گیا، اور تو نے اپنی جگہ، اپنا ٹھکانہ خود سے ہی طے بھی کر لیا۔ عزیزان گرامی، چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور یہیں سے شروع کریں گے۔